ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ احساس کی طرف سے ایمرجنسی فلڈ اپیل ہے 2022۔ پاکستان میں فلڈ آیا ہوا ہے اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں بہت سارے لوگ اس فلڈ کی وجہ سے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر وہ سب کچھ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ اتنا ہے کہ وہ مقامات، زمین کے وہ حصے جہاں لہلاتی فصلیں موجود تھیں، اب وہ سب کے سب ایک سمندر کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ میں نے دریا کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کیونکہ دریا کا کنارہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور سمندر جو ہے وہ لا متناہی ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک کنارے پہ آپ کھڑے، دوسرا کنارہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال ہے۔ آپ کی نظر سے وہ ویڈیوز بھی گزری ہوں گی کہ جن میں جام چوروں سے لے کر اور آگے تک لوگ بوٹ میں سفر کر رہے ہیں، بڑے جو کنٹینرز ہوتے ہیں ان پہ لدے ہوئے ٹرالر اور بسیں جو ہیں وہ آپ کو پانی میں گری ہوئی نظر آئی ہوں گی۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ جو بڑے ٹرالرز ہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، بسیں تو نظر آ رہی ہیں، چھوٹی گاڑیاں نظر بھی نہیں آتی ہیں۔ بہت بڑی تباہی ہوئی۔ اس تباہی کا جو حساب کتاب ہے وہ تو این ڈی ایم اے نے، پی ڈی ایم اے، اس کے ساتھ یو این او اور پتہ نہیں سرکاری دیگر ادارے مل کر، این جی اوز مل کے وہ لگانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اس نقصان کا اندازہ لگانے میں بھی ابھی وقت لگے گا، کیونکہ ایک نقصان وہ ہے جو مالی طور پر ہوا ہے، ایک انسان وہ ہے جو اندر سے نقصان وہ ہے جو اندر سے ہوا ہے۔ یہ جو اندر سے نقصان ہوا ہے اس کو جو ہے مورلی مجھے آپ کو مل کر اس کا ازالہ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے لوگوں کو اس وقت حوصلہ نہیں دیں گے نا، ہم انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم ہیں، ٹھیک ہے جو تھا اللہ کے حکم تھا، اللہ کی رضا ہے، ایک امتحان تھا، اس سے ہم آپ گزر گئے، لیکن اب اس امتحان میں پاس ہونا ہے، اور پاس صرف وہ نہیں ہوں گے، وہ اور ہم مل کر پاس ہوں گے۔ یا ہم دو میں سے کوئی ایک فریق بھی فیل ہو گیا تو یاد رکھیے کہ یہ رزلٹ دنیا کا نہیں ہے، یہ رزلٹ جو ہے یہ آخرت کا رزلٹ ہے کہ ہمیں یہاں پاس ہونا ہے۔ مورلی ہمیں اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، ہم جس کو ری ایبلیٹیشن کہتے ہیں نا، بہبود، کہ جب ڈیزاسٹر ہو گیا، لوگ متاثر ہو گئے، نقصان ہو گیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں نا کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے، وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ یہ جو انسان کی یادداشت ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دکھوں کو، غموں کو جو ہے وہ مندمل کر دیتی ہے، زخموں کو مندمل کر دیتی ہے۔ میں آسان لفظوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی سانے سے گزرتے ہیں، کوئی غم ہے، کسی کا بہت ہی عزیز کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس پہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی لائف میں واپس آتا ہے۔ یہ نیچر ہے، فطرت ہے یہ۔ تو اب اس فطرت کو دیکھتے ہوئے جو ڈیزاسٹر آیا اس کے نقصانات ہو گئے، لیکن اب ان لوگوں کو ہم نے بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑنا ہے نا۔ اب ہمیں اور آپ کو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، آپ اور ہم مل کر۔ وہ کسی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ قطرہ قطرہ کر کے بھی دریا بنا دینا ہے، جتنا ہے آگے بڑھ جائیے، اپنا حصہ ضرور ڈال دیجئے، تاکہ آپ اس بات کے خود سے گواہ رہیں کہ جب آپ کے وطن پر برا وقت آیا، آپ کے وطن پر اور آپ کے لوگوں پر ایک بڑا سانحہ تھا جس نے نقصان پہنچا کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ پاکستان میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، تو اس وقت پہ آپ نے اپنا کردار ضرور ادا کیا، یا آپ کا ضمیر آپ کو یاد دلائے کہ آپ نے اپنا کردار ضرور ادا کیا۔ اور اگر نہیں کیا کردار ادا تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آ کر اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے یہ جذباتی بات ہے جو میں نے آپ سے کہہ دی، لیکن ہم میں سے ہر آدمی احساس کے ساتھ زندہ ہے۔ اس میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ جو میرے محترم جو مہمان یہاں تشریف فرما ہیں یہ بھی اسی احساس کے تحت آئیں، یہ پلیٹ فارم بھی احساس کا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ یہ وقت ہے اس ڈیزاسٹر کو، یعنی یہ جو تباہی ہے، اس کے نقصانات کو میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے بڑے ڈیزاسٹر دیکھے ہیں، جا کے بہت کام کیے، ہمیں اندازہ ہے کہ کوئی چھوٹا ڈیزاسٹر بھی ہوتا ہے تو کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے
اللہ آپ کو آباد رکھے، سب کو آباد رکھے، آمین۔ جو مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ اپنے گھر سے نکل کر کتنے عرصے تک اپنے گھر سے باہر کہیں بے یار و مددگار رہ سکتے ہیں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، اپنے گھر کے بزرگوں کو لے کر، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر، بیماروں کو لے کر کتنے عرصے رہ سکتے ہیں؟ پھر وہاں پر جہاں آپ کو غذا کا انتظار کرنا پڑے، پانی کا انتظار کرنا پڑے، آپ کو میڈیکل ریلیف کا انتظار کرنا پڑے، میڈیسن کا انتظار کرنا پڑے، جہاں پر حاشات الارض موجود ہیں، جہاں چاروں طرف پانی ہے، جہاں آپ کو کسی ایک کیمپ میں 10-20 لوگوں کو جا کر بیٹھنا پڑ جائے، لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہم تو کیمپ کی بات کرتے ہیں نا، زمین پر بچھانے کے لیے بستر بھی چاہیے، لوگوں کو لباس بھی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، کتنا عرصہ آپ گزار سکتے ہیں۔ 185 US ڈالرز ہمارے ایک بھائی نے، میں صرف اس لیے آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پہ بہت سارے ہمارے جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں دنیا بھر سے، وہ ڈونیشن دے رہے ہیں، دیتے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے کہ انسانی خدمت کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے ہمارے تعاون سے چل رہا ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے ابھی امریکہ سے کال کی، اس نے کہا میں یہ پیکیج دے رہا ہوں، جو ہے آپ کا فیملی پیکیج، اس کے لیے 185 US ڈالرز دے رہا ہوں، میرا نام مت لینا۔ ایسے بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں، انہوں نے شہر نہیں بتایا، USA سے ہوں، امریکہ سے ہوں، نہیں بتایا کہاں سے، کس اسٹیٹ سے ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میرا نام نہ لینا، اور دعا کی اپیل بھی کیے۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے بھائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو، آپ کو ہر برے وقت سے، بری آفت سے محفوظ رکھے، صحت اور زندگی کے ساتھ آپ کو بہترین زندگی اور آپ کی فیملی کو عطا فرمائے۔ آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، خوشحالی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور میرے ساتھ دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں انہوں نے یقیناً اس پر آمین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ میں جو ہے وہ ماسٹر سمیر احمد آپ سے ایک کلام کی درخواست کروں گا، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو دراز کرتے ہیں۔ بسم تنم فرسودہ جا پارا ویگے جرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا ویگے جرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پس مردہ وارا ویسیا یا رسول اللہ دلم پس مردہ وارا ویسیا یا رسول اللہ چسو من گزراری منے
زناداری جو سوئے من گزاری منے مسکی زناداری فدائے نقش نانینت فدائے نقش نانینت کونم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نانینت کونم جا یا رسول اللہ ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شده روزی سیانم ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روزی سیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم یا رسول اللہ اور شفاعت را کشائی برگناہگارا چبازوئے شفاعت را کشائی برگناہگارا مکن میں غیروں میں جا میرا درا یا رسول اللہ مکن میں غیروں میں جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا لگ جیرا یا رسول اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر الجزا یہ ہے مولانا جامی علیہ الرحمہ کا جو حال تھا وہ قال جو حال تھا کیا بات حضرت یعنی آمرود نہیں کسی کو دکھانا نہیں ہے جی جو ان کے اوپر جو گزرتی تھی بس وہی کہہ رہے ہو کیا بات اس کو یابت کریں جی ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے بہت عمدہ بہت یہ کلام جو ہے جامی حضرت جامی کا وہ ہمارے اللہ مغفرت فرمائے ذوالفقار علی حسینی بھی بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز فرمائے آپ کو کامیابی نصیب فرمائے آپ نے بھی بہت خوبصورت پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ سے سر ہماری جی فرمائیے سر آپ کو جو سب سے بہترین جس قوال میں پڑھا وہ منظور نیازی قوال منظور نیازی صاحب سب کا اپنا دیکھیں انداز اس کے اندر بہت ساری پنجابی کے زبان کے اندر نہ میں سونی تے نہ گن پلے پھر میں کیدا مان کرے سا چارے کڑیاں میریاں چکڑ بھریاں
میں کیڑی ململ ڈھوسا نالے صابن تھوڑا دوجا پانی گدلا میں بیٹھ کر نارے روساں پشیمانم پشیمانم پشیمانم. سر تضمین کے ساتھ بہت سی جگہوں اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اپنا اپنا انداز ماشاءاللہ سے یہ سرمایہ ہے پاکستان کا کہ اتنے اچھے پڑھنے والے پاکستان کو میسر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو قائم رکھے، ان کی زندگیوں کو ان کو ترقی عطا فرمائیے. ہمارے بچے ہیں کل کے آج کے اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پڑھنے لگے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے. جی ہم مستقبل کے معمار ہیں مجھ سے بڑے لیکن بچے ہیں سر یہ ہمارے. میں فنی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، بڑے ہیں آپ ہم سے ماشاءاللہ. سر آپ فرما رہے تھے وہی بچوں والی بات، وہی مستقبل والی بات ہے کہ جو ہمارا کل ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارے کل کے معمار ہیں وہ بچے جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں. میں بچوں کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت سیلاب کی وجہ سے وہ متاثر ہے، ناگفتہ حالات کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کیا معاملات ہیں اور ہمیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں اس میں ایک اعتماد شامل رہے کہ نہیں ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں. ارشاد فرمائیے. کیونکہ اس سے جو ان کی نفسیات ڈیولپ ہونی ہے، جو نفسیات ڈیولپ ہونی ہے وہی کل ہمارے لیے کام آنی ہے اگر بہتری کے ساتھ ہم اس کو ڈیولپ کریں. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مایوسی کو انہوں نے ان کو حاصل ہو گئی یا انہوں نے تصور کر لیا تو خرابی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ان کی وہ حوصلہ افزائی کی جائے کہ ان میں ایک جولانی پیدا ہو. جولا مکھی پہاڑ ہے جی اس دیش کی عوام، اس دیش کو عوام کو ہر قوم کا اسلام. مطلب انہیں یہ احساس نہ ہو، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم بے یار و مددگار ہیں اور ہم سب سے الگ ہیں کیونکہ وہ ہم سے الگ نہیں ہیں. جی بالکل. ہم اتنی بات جو کر رہے ہیں یہ سر کوئی لکھی ہوئی باتیں تو نہیں ہے نا، کسی کی سکھائی ہوئی بات، یہ ہمارے دل سے نکلنے والی باتیں ہیں. ہمارا احساس ہے، ہماری جو فیلنگ ہے یہ وہ ہے کہ ہمیں اپنی اس نسل کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ارشاد فرمائیے. جس قدر بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں وہ ہمارا فریضہ ہے، وہ ہمیں لینا ہے تاکہ وہ مایوسیوں سے بچے. میں اس سے عرض کر رہا تھا اس وقت کہ صاحب بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید دینے سے کم ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، تو ان کو اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے. کیا ہم ایک چڑیا سے بھی گئے گزرے؟ دیکھیے آپ کہتے ہیں نا پرندے صبح جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو وہ بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو جب آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. نہیں دیکھیں اس کا کتنی بڑی پیاری بات ایک آدمی تحقیق کے سے کہہ رہا ہے مفکر کہ وہ جب چڑیا نکلتی ہے گھونسلے سے جاتی ہے صبح، جا کر دانہ چگ لیتی ہے، پیٹ بھر لیتی ہے تو منہ میں اور آ رہی ہوتی ہے تو منہ میں رکھ کے نہیں لاتی ہے دانہ. اس کو اعتماد اللہ کی ذات پہ اتنا بڑا ہے کہ وہ جو اس نے آج پیٹ ابھی صبح بھرا ہے میرا وہ شام میں بھی بھرے گا. لیکن اگر منہ میں رکھ کے لاتی ہے تو بچوں کے لیے لاتی ہے. وہ نہیں، وہ ایک چیز ہے اس کے پاس وہ اگر بچے ہیں بچے والی وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن کوئی پرندہ آپ سے ہی فرما رہے ہیں کوئی پرندہ اپنے منہ میں رکھ کے لے کے نہیں چلتا ہے عام حالت میں. صحیح بات ہے. تو لہٰذا اب کیا چیز ہے، ہمیں بھی وہ اعتماد کرنا چاہیے کہ یار جس رب نے مجھے آج دیا ہے، دینے کے لیے دیا ہے، تو اگر میں اس کو دوں گا تو کہیں پر بھی میری اس کمائی میں کبھی نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، کیونکہ تنگ دلی تو ہمارا شیوہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو دین ہی ہمیں فراغ دلی سکھاتا ہے. صحیح بات ہے. اور اعتماد بلائنڈ فیتھ ہمارا کیا ہے؟ بلائنڈ فیتھ اللہ کو دیکھا نہیں اور کہہ رہے. سر اس میں ایک بہت اہم بات میں آپ سے عرض کروں کہ انسان کو روز بھوک لگتی ہے. سارا مسئلہ یہی ہے نا، 2 روٹی کا مسئلہ ہے نا، اور روز زمین جو ہے وہ اناج اگا رہی ہے. بھوک لگتی ہے روز اور زمین، اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ بھی ہے کہ اناج کو زیادہ عرصے تک آپ رکھیں گے تو وہ اس میں کیڑا لگ جائے گا، وہ قابل استعمال نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی تو فطری طور پر ایک میسیج دے دیا کہ دیکھو روز تمہیں بھوک لگتی ہے تو روز میری زمین جو ہے تمہارے لیے اناج بھی اگاتی ہے، تازہ اناج اگاتی ہے، اور اس کو سیو کرو گے تو اس میں کیڑا لگ جائے گا. بالکل.
ایک دولت ایسی ہے جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے سانپ اور بچھو بن جائیں گے، کیونکہ وہ رکھ لی جاتی ہے، جی ہاں ٹھیک ہے. وہ رکھ لی جاتی ہے. ارشاد فرمائیں سر، آپ کی گفتگو میں نے کاٹ دی تھی. اچھا، اب بلائنڈ فیتھ رب پر کس طرح کا ہے ہمارا؟ بغیر دیکھے ہوئے کہ رب ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس بلائنڈ فیتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دینے والی ذات رب کی ہے، وہ ہر حالت میں دے گا اور ہر حالت میں دے رہا ہے سب کو، تو ان تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے. جتنے بھی سن رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق دیں، اور یہ نیت کر لیں کہ بار الہ جو تو نے دیا ہم نے اس میں سے دے رہے ہیں، ہم کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ وہ تم دے رہا ہے تو اس نے اس کا احسان تو نہیں جتانا، دے رہا ہے وہ ایک ایک چیز دے رہا ہے. ان کو بھی دے رہا ہے کہ جو اس کے فرما بردار ہیں، اور ان کو بھی دے رہا ہے کہ جو نافرمان. وہ کیا ہے؟ جب لفظ آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ہاں، اس میں دو لفظ ہیں، رحمان بھی ایک رحمان ہے اور رحیم. ایک رحیم. کیا بات ہے. رحمان جو ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اچھا، اور اتنا مبالغہ پایا جاتا ہے کہ رب کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہے. وہ تو ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جی ہاں، یہ لفظی استعمال ہو رہا ہے. رسول اللہ کے لیے رحیم ہو گیا استعمال، رحمان نہیں ہوا. رحمان نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان الدنیا ہے، اور پھر وہ رحیم الآخرہ ہے. کیا بات ہے. جی 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 دنیا اب اس کے دسترخوان قدرت سے اپنا بیگانہ دوست دشمن سب کھا رہے ہیں. کسی کو بھوکا نہیں سلا رہا ہے، بھوکا اٹھا رہا ہے، سلا نہیں رہا ہے، کھا کے سوتا ہے. وہ رحیم الآخر، اس کا آخرت کا جو میں نے کہا تو وہ اس وقت پوچھے گا ہر ایک سے. اس کا حق ہے نا پوچھنا، اس کا حق ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں ہر نعمت سے مالا مال کیا تو تم نے شکر کیوں نہیں؟ جو اس کے شکر گزار بندے نہیں ہیں، نافرمان بندے ہیں، وہ ان سے سوال کرے گا کہ تم کو میں نے ہر نعمت سے نوازا اور تمہیں پتہ ہے وہ میرا رب دینے والا رحمان، وہ اللہ کیا ہے؟ رحمان الدنیا ہے، رحیم الآخرہ ہے. رحیم الآخرہ ہے. صحیح. تو وہاں پر کیا کرے گا؟ وہاں پر وہ پوچھے گا کہ میرا حق یہ تھا. وہ ہے نا حدیث قدسی ہے نا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے، میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی، ہے نا. جی ہاں جی ہاں جی. اب یہ اس کے اندر دیکھیے جہاں تک تعلق ہے وہ رحیم الآخرہ ہے، اس کا پورا اختیار ہے پوچھنے کا، کیونکہ مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، آقا ہے، مولا ہے، داتا ہے. کیا بات ہے. لہٰذا ہمیں تو اس سے کسی بھی قسم کا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس قدر کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائیے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے ہر بندے کے دل میں وسعت ہے. چلیے یوں کہہ لیں آپ، نائب ہے اللہ کا، بس وہ نائب ہے. بس اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے. وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، اپنا بیگانہ سبھی لیتے ہیں جس طرح. ایسی بات نہیں ہے. کنٹریبیوٹ کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو چیریٹی بھی کھل جاتی ہے ساری کی ساری. اگر عبداللہ ہے تو عبداللہ کا حق ادا کریں، عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن کا حق ادا کریں، عبد الباسط ہیں تو عبد الباسط کا حق ادا بس کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہے کہ لہٰذا جتنے بھی حضرات کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کہیں سے بھی آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرا نام نہ بتانا. دیکھیے بعض عبادتیں جو ہوتی ہیں جیسے نماز ہے، جی، اس کو اگر آپ چھپا کے گھر میں پڑھیں گے اس کا حکم نہیں ہے. اس کا حکم تو مسجد میں جا کے جب آپ نکل کر جائیں گے مسجد میں، یہ کہہ لیجیے کہ عبادت ظاہری عبادت ہے، بدنی عبادت ظاہری ہے. صحیح بات ہے. ایک عبادت کیا ہے؟ روزہ. اب اس کو کون جان رہا ہے؟ رب جان رہا ہے، بندہ جان رہا ہے جس نے روزہ رکھا ہے، باقی کوئی نہیں جان رہا. منہ صاف کر کے جا رہا ہے آدمی، سمجھ رہا ہے روزے سے کسی کو چاہے دھوکہ دے دے. تو لہذا کیا ہے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اور ترغیب، یہ جو دینا لینے کا معاملہ ہے نا، اس کے اندر جب اگر آپ اس کو ایکسپوز کریں گے تو یہ ترغیب ہوگی. لہذا جو بھائی نے دیا، میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میرا نام نہ لینا. ایسے بھی لوگ ہیں، یہ ان کی تقوی کی سب سے بڑی نشانی ہے. وہ متقی ہے وہ شخص.
तकवा है ये कि मेरा नाम नहीं लेना, क्योंकि अफजल देना ये है कि एक हाथ दे रहा है, एक हाथ से दूसरे को भी ना दूसरे हाथ मारे। को खबर लाओ। सही बात। बेहतर ही है, बेहतर। लिहाजा क्या आपने भी ऐलान किया, ठीक है, उन्होंने अपना वो नहीं बताया, बस फिर कंट्री बता दी किसी अमेरिका से किया है, वो ज़ाहिर है 52 उसके अंदर स्टेट्स हैं, लिहाजा उसने कहीं से भी दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह जितने भी हमारे भाई दे रहे हैं, जितने भी भाई दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं इन लोगों की, सैलाब ज़दगान की, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दामे दरमे कदमे बज़मे सुख़ने मुआवनत फरमाए और कबूल फरमाए, मंजूर व मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह। ये दिल की गहराइयों से हमारी दुआ है। माशाल्लाह। सर अभी इबादत के हवाले से जो आपने फरमाया, इस्लाम का निज़ाम इबादत जो है वो देखिए उसकी खूबी ये है कि नमाज, आप नमाज की 50,000 किताबें पढ़ लें जी, नमाज अदा नहीं होगी जब तक अमली तौर पे आप नमाज अदा ना करें। बिल्कुल। ज़कात, ज़कात जो है वो आप किताबें पढ़ने से, लेक्चर देने से, लेक्चर सुनने से ज़कात अदा नहीं होगी जब तक कि आप ज़कात अदा ना कर दें अमली तौर पे। रोज़ा ये भी जब तक अमली तौर पर आप रखेंगे नहीं उस वक्त तक ये अदा नहीं होगा, और यही हज है। सर मैं पहले बात मुकम्मल करूं, मैं इस खूबसूरती को बयान करके आपसे इसरा चाहूँगा, उस वक्त तक हज अदा नहीं होता, ऐसा ही है ना सर। ये सारी चीज़ें, ये जो इस्लाम का निज़ाम, अच्छा फिर इसमें अल्लाह ने एक ताल्लुक़ जोड़ के रखा है और वो ताल्लुक़ है नियत का। नियत का ताल्लुक़ है। ये जो अभी बात हो रही थी कि रोज़ा तो अल्लाह और के बंदे के दरमियान है, नमाज में भी कुछ अल्लाह और बंदे के दरमियान है, और वो है नियत। मेरा वज़ू है या मेरा वज़ू नहीं है ये कौन जानता है? अल्लाह ताला जानता है या मुझे पता है? ऐसा ही है। बिल्कुल। मैं किस नियत से जाके नमाज पढ़ रहा हूँ ये अल्लाह ताला जानता है और मैं जानता हूँ। मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ सर कि ये जो रोज़ा है, ये रोज़ा हमारे इस यकीन को कामिल करता है कि बंदा जो ये सोचता है ना कि मैं जो है अल्लाह मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। बाज़ हालात में हम अपने अमाल में ये सोच रहे होते हैं कि हमारा ये लिंक जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये लिंक जुड़ा हुआ है। वो ऐसे जुड़ा हुआ है कि अगर मेरा रोज़ा है और मैं एक कमरे में अकेला बैठा हुआ हूँ तो मैं क्यों खा पी नहीं रहा हूँ, मैं पानी उठा के क्यों नहीं पीता? अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे यकीन है। बेशक, बेशक। मुझे क्या यकीन है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो ये यकीन तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि अल्लाह देख रहा है। कर दिया आपने बात। सर मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं एक नात के बाद आपसे रुजू करूँ, नात शरीफ के बाद इरशाद फरमाइए। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शकिस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाह दो आलम, इसमें रहते हैं शाह
جب سے مہمان ہوئے گئے وہ دل میں جب سے مہمان ہوئے گئے وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ جب سے مہمان ہوئے گئے وہ دل میں اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر وہ گزر جائے گا وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نہ خدا ہے میرے جب محمد نہ خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ نہ خدا ہے میرے جب محمد اور دولت عشق سے دل غنی ہے میری قسمت ہے رشک سکندر میری قسمت ہے رشک سکندر مدحت مصطفیٰ کی بدولت مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ مقطع دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سکندر لکھنوی نے اپنے مقطع اس کے اندر تخلص کو اس مقطع میں کس قدر اصل میں یہ اس وقت جب یہ لے کر آئے میرے استاد مفتی سید شہزاد علی صاحب قادری وہ کرتے یہ تھے کہ جب بھی لکھتے تھے آتے تھے کہتے تھے کوئی اس میں شرعی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں کیا بات یہ بڑائی ہے یہ بڑا حالانکہ ان کے استاد جو تھے وہ تو اس کا بہزاد لکھنوی تھے لہذا اس وقت یہ آیا کرتے تھے یہ جو 10 نمبر کا اسٹاپ ہے اس کا اپنے لالو کھیت اس پہ اخلاق فرنیچر لکھا ہوتا تھا کون سی بلڈنگ تھی حاجی زاہد قریشی کی اچھا اس میں دارالعلوم نئی میاں تھا کب کی بات کریں سر بہت پرانی بات سنا رہا ہوں ماشاء اللہ اچھا اس کا ہاسٹل ہوا کرتا تھا رحمانیہ مسجد اس میں لیاقت آباد میں رحمانیہ مسجد اندر چل اچھا وہاں اس وقت شروع ہوا تھا دارالعلوم تو وہ آیا کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے آ کے سناتے تھے اور مفتی صاحب بیٹھے سننے اچھا بھائی سنا دو وہ آ کے پورا سنا ہاں ٹھیک ہے اس میں کوئی شرعی غلطی نہیں کیا بات یہ کتنا اہم منصب ہے آپ دیکھیے کہ آدمی جو ہے اگر ہے تو صرف یہ نہیں کہ واہ سننے کے لیے چلا جائے اصلاح لے لے پہلے استاد سے ٹھیک ہے اور اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے شاعری جو ہے نا وہ قرآن مجید سے سیکھی ہے سبحان اللہ کیا کہنے سامنے رکھ کر جس کو دیکھو وہ شاعر بھی بنا ہوا ہے بیچارہ اور شوق کے اندر ہوا جا رہا اصلاح تو جا کے لے لو کہیں غلطی تم ایسی تو نہیں کر رہے ہو کہ وہ غلطی تمہارے سر پڑ جائے صحیح فرمایا آپ یہ بہت صحیح بڑی فرمایا آپ نے بہت بڑی بات خیر اب جو آپ نے جو چیزیں نشاندہی کی ہے جی نظام عبادات کی نظام عبادات ارشاد فرمائیے سر
देखिए, यकीनन सबसे पहली इबादत जो है बदनी इबादत गरीब अमीर यानी बालिग मर्द ज़ोज़न पर है और वो है नमाज। सही। पहला दर्जा उसका अजीब शान दर्जा ये है कि बंदा इतना मुस्तग़रक़ हो नमाज में, इतना उसको तक़वा हो उसके अंदर कि वो सर की आँखों से अल्लाह का दीदार करे। क्या ये है नमाज का पहला बात दर्जा। है सर, क्या बात है। जी जी, सर की आंखों से अल्लाह का दीदार करे। जब सजदे में जाए जी तो ये वो है ना, नजर दीदार आए। कर रहा है। ओहो। और या अगर कह लीजिए नहीं है तो फिर आखिरी दर्जा यही है, जैसे हम लोगों का होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है तो कोई फनकारी नहीं है, अल्लाह तो हर जगह देख रहा है, हर वक्त देख रहा है। अखलाक का दर्जा है ये सर। ठीक है ना। जी जी। अब आ जाइए, हमने रोज़े के लिए जो मैं कह रहा था, देखिए रोज़ा जो है कि बंदा घर में मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है, घर के अंदर है बाहर है नहीं है, बाहर वाला कोई नहीं, सारी देख रहा है, नेमतें मौजूद हैं, सब मौजूद है और नहीं कर रहा है, सिर्फ अल्लाह के लिए। ठीक है ना। क्या है ये? तक़वा है, तक़वे की इंतहा है। अल्लाह की लअल्लकुम रज़ा की- तत्तक़ून जिसको कहा गया वो ये है, लअल्लकुम तत्तक़ून। ठीक है ना, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। और मुत्तकी की तारीफ ये है जिसका ज़ाहिर एक हो और वही हो और बातिन भी वही हो, क्या बात। ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद ना हो। और हर इबादत के अंदर इबादत में एक जुमला और कह रहा हूँ, हर इबादत में क्या है? इताअत है। हाँ है, बिल्कुल है। है रोज़े के अंदर इताअत नहीं है, रोज़े में इश्क है। क्या बात। जी हाँ, सुभान है? रोज़े में इश्क है। उसका इश्क के अंदर मुस्तग़रक़ है। वो जहाँ भी है यकसा एक ही जैसा है, चाहे खलवत में हो, जलवत में हो, बाहर हो, भीतर हो, कहीं भी हो, वो एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि वो उसने अपने महबूब के लिए वो रोज़ा रखा है। यानी रोज़दार का रोज़ा क्या है कि अपने महबूब हकीकी को एक खामोश नजराना है जो उसका सर यही तो पेश कर इस्लाम रहा की खूबी है कि इस्लाम में जो रोज़ा रखा जाता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए रखा जाता है, महबूब अल्लाह है। ठीक है और ना? शायद बाकी ऐसा नहीं है, वहाँ अगर रोज़ा रखा भी जाता हो तो अल्लाह के लिए, महबूब के लिए, अल्लाह को महबूब बना के लिए। ये ठीक जी जी। ये तो यानी ये तो तक़वे की इंतहा है, तक़वे की इंतहा। और सर हज भी ये है कि अब आ मेरे जाइए। लिए करो, हज भी ये है कि मेरे लिए वहाँ पर अल्लाह ने फरमा वहाँ दिया। पर देखो ना, वहाँ पर उसका इश्क गालिब है। नंगे पैर है, नंगे सर है, एक और अल्लाह कफन लपेटा हुआ है। अल्लाह ताला को ये अदा पसंद है। हाँ, कफन लपेटा हुआ है, वो फिरवा रहा है कि देखूंगा देखूंगा कितना दौड़ता है तू। सही क्या भी बात। कर रहा है, भाग रहा है वो। ओहो, वो खेती होरी में तबीबा, नहीं तो मैं मर जाइया, आह, तेरा इश्क नचाया करके थैया। थैया थैया। आज कुद्दूसी साहब बहुत मूड में हैं माशाल्लाह। फॉर्म में आ गए आपने माशाल्लाह। जो है वो हज़रत जामी के कलाम की निस्बत से भी हाँ, जो मंजूर नियाज़ी साहब का तज़किरा करके माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे मोहतरम नफीस अहमद खान साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि जहाँ तज़किरा हो रहा था उस नस्ल का, उन लोगों का जो सैलाब में इस वक्त मुश्किलात में है, वहीं हर कौम जो है उसके लिए सबसे अहम होती है उसकी आने वाली नस्ल। आने वाली नस्ल से मुराद जो आज बच्चे हैं, हम इनको तैयार करेंगे। मैं मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ, सही पूरे इस्तेमाल। पाकिस्तान में जो हमारी आने वाली नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, हम आज इनको जैसा तैयार करेंगे वैसा ये आने वाले वक्त में, यानी ये फसल हमें वैसा फल देगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास टाइम तो कम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमें आने वाली नस्ल के लिए, उनकी तैयारी के लिए किस तरह के फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। देखो शाहिद, जब कहते हैं कि अमल का रद्द अमल, अगर हम उनके साथ आज खुश अखलाक़ी का और उनके साथ मोहब्बत का, उनके साथ अदब का, उनके साथ प्यार का रिश्ता निभाएंगे उनको आने बिल्कुल सही इल्म देंगे, बिल्कुल सही इल्म बेहतर देंगे, रास्ते पे चलाएंगे, बिल्कुल उनको सीधी राह उनकी दिखाएंगे, तामीर इंसानियत की बुनियाद पे करेंगे। मुकम्मल जी, जी, बिल्कुल। जी। जब उनको वो किरदार साजी हम जिसको किरदार कहते हैं। साजी हम करेंगे, हम उनका हर तरह का ख्याल रखेंगे, तो वो आने वाली नस्लों का ख्याल करेंगे। सही। अमल का रद्द अमल यही होता है। वो किसी शायर ने कहा है ना कि हम तो वो थे कि मोहब्बत था वतीरा जिनका, प्यार से मिलता तो दुश्मन की भी हो जाते थे, और इस तवक्को पे कि शायद कोई मेहमान आ जाए, घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाते। क्या बात है, माशाल्लाह। नाज़रीन करम,
آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے جو بہن بھائی اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، ان کی ہمیں آپ کو مدد کرنی ہے. یہ ایک بالکل سیدھی سی بات ہے. یہ ہمارا فرض ہے اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں یہ مقدمہ رکھا، یہ درخواست رکھی، یہ گزارش کی کہ آپ اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کسی ایک فیملی کے لیے 150 پاؤنڈ یہ 185 US کا کی ڈونیشن دیجئے، عطیہ دیجئے، تاکہ ہم ایک فیملی کو ایک ٹینٹ، ایک ہفتے کا راشن اور جو مچھردانی ہوتی ہے، ماسکیٹو نیٹس، وہ ہم فراہم کر سکیں. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہیں. آپ جب چاہیں ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز پر فون کر سکتے ہیں. آپ کا فرض ہے، ہمارا فرض آپ تک پیغام پہنچانا، اور یقیناً آپ کا فرض اور ہمارا فرض یہ کہ ہم مل کر اس کو لبیک کہیں. میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کا مشکور ہوں تشریف آوری کا. میں محترم نفیس احمد خان صاحب کی تشریف آوری کا بہت مشکور، اور میں ماسٹر سمیر احمد آپ کا بھی بہت مشکور کہ آپ تشریف لائے. یہ نیکی کا سفر ہے، جاری رہے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہم سفر بن کے رہیں. اپنے میزبان شاہد مسرور کو اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے. میں پروگرام کے آخری حصے میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے ماسٹر سمیر احمد سے درخواست کروں گا ایک کلام کی. ارشاد فرمائیے گا. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کے حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. آرزو کے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو کے سینے میں گھر بنے مدینے میں، او کرم جو بندے پر تو بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. یاد مصطفیٰ کی قسم
پرسکوں ہوں میں اب تک تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم